بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، دعوت و تبلیغ کے کام میں مشکلات درپیش آتی رہتی ہیں۔ شاید خدا اپنے ان بندوں کو آزما رہا ہوتا ہے کہ ہر وقت تنقید کی زد میں ہی رہتے ہیں، کہیں بھی چلے جائیں انہیں تانوں سے جائے پناہ نہیں ملتی۔ غیر اگر یہ کریں تو سمجھ بھی آتا ہے، مگر اپنے ہی جب پتھر ماریں تو درد بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ان کی دی تکلیف زیادہ دیر تک چبھتی ہے اور ان کے کہے الفاظ دل کو چیر دیتے ہیں، مگر کمال یہی ہے کہ ان کے تانوں کا جواب بھی خندہ پیشانی سے دیا جائے اور ان کے دل میں پڑی گرہیں ایسی مہارت سے کھولی جائیں کہ ان کا دل بھی ایسے علماء کی طرف مائل ہو جائے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں، ان کے ان چاہنے والے پوری دنیا میں 30 سال سے زیادہ عرصے سے وہ دعوت و تبلیغ کے کام میں مصروف ہیں۔ ان پر بار بار تنقید بھی ہوتی ہے، الزام بھی لگتے ہیں، مگر ہم نے کبھی ان کو چھپتے نہیں دیکھا۔ ہر ایک تنقید کا جواب پوری متانت کے ساتھ دیتے ہیں اور دیکھنے اور سننے والے بھی خوب قائل ہوتے ہیں۔ ان پر بنگلہ دیش کی رہائشی ایک مسلمان لڑکی عائشہ صدیقہ نے بھی سوال اٹھایا۔ اس لڑکی نے واٹس ایپ کے ذریعے اپنا سوال بھیجا، جس کو ڈاکٹر ذاکر نائک نے خود پڑھ کر سنایا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں ایک طالبہ ہوں اور آپ کی لیکچر سنتی رہتی ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ میرے دل میں جو سوال ہے اس کا جواب آپ ہی دے سکتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ مخلوط محفلوں میں جہاں عورتیں اور مرد ہوتے ہیں لیکچرز دیتے رہتے ہیں، آپ خواتین کے حقوق کے لیے بھی آواز اٹھاتے ہیں اور ان کی اسلام میں قدر و اہمیت بھی بتاتے رہتے ہیں۔ لوگ آپ کو پسند بھی کرتے ہیں، مگر ایسا آپ کی اہلیہ کے ساتھ نہیں ہے۔ دعوت کا کام تو وہ بھی کرتی ہیں، مگر ان کے لیے پابندی ہے کہ وہ صرف اور صرف عورتوں کی محافل میں ہی دعوت دے سکتی ہیں، جبکہ آپ ایسے ہال میں جاتے ہیں جہاں عورتیں بھی ہوتی ہیں اور وہ آپ سے سوال بھی کرتی ہیں۔ آپ کی اہلیہ بھی ایک داعیہ ہے، مگر ان کی اہمیت ہمیں اتنی نظر نہیں آتی جتنی کہ آپ کی آتی ہے۔ کیا آپ ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کر رہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کے جواب میں کہا کہ میں نے خواتین کے حقوق پر لیکچر دے رکھے ہیں اور واضح طور پر ہر مرتبہ کہا کہ اسلام میں خواتین اور مرد برابر ہیں، مگر میں نے ساتھ ہی یہ کہا کہ وہ ایک جیسے نہیں، یعنی مساوات تو ہے مگر حقوق میں جسمانی لحاظ سے وہ الگ الگ ہے اور ان کے کردار بھی الگ الگ۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور خواتین کو جنیاتی طور پر بھی مختلف بنایا، نفسیاتی طور پر بھی وہ الگ ہیں، اور اسی بنا پر ان کے کردار بھی الگ الگ ہیں۔ کچھ کردار ایسے ہیں جو مرد بھی کر سکتے ہیں اور خواتین بھی، کچھ ایسے ہیں کہ جو صرف خواتین کر سکتی ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو صرف مرد کر سکتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں کے کردار ایک جیسے ہیں۔ مجموعی طور پر وہ برابر ہیں، لیکن کچھ پہلوؤں میں وہ ایک جیسے نہیں۔ اور جہاں تک تبلیغ کے کام کا تعلق ہے تو اسلامی شریعت کہتی ہے کہ ترجیح یہی ہے کہ مرد صرف مرد کو ہی دعوت دے اور عورت صرف عورت کو ہی دعوت دے، لیکن فطری طور پر اگر ایک عوامی مقام پر لیکچر دینا ہو تو مرد دے سکتا ہے اور سننے والے مخلوط ہو سکتے ہیں، یعنی مرد بھی اور خواتین بھی۔ میں ٹی وی پر آتا ہوں تو سامنے خواتین بھی ہوتی ہیں اور مرد بھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ایک عورت مخلوط ماحول میں لیکچر نہیں دے سکتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام نے مرد اور عورت دونوں کو حجاب کا حکم دے رکھا ہے۔ جہاں تک مرد کا تعلق ہے تو عورت کے مقابلے میں وہ مختلف ہے، اور آج کی سائنسی تحقیق بتاتی ہے کہ جب کوئی انسان مخالف جنس کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھ کی پتلی پھیل جاتی ہے۔ جب ایک مرد کسی عورت کو دیکھتا ہے تو اس کی پتلی زیادہ پھیلتی ہے اور عورت کی کم۔ جہاں تک کشش کا تعلق ہے تو مرد ایک عورت کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے اور ایک عورت مرد کی طرف کم راغب ہوتی ہے۔ جب آپ قرآن پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ اور چور خواہ مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہاں چور کے لیے پہلے مرد کو مخاطب کیا گیا، پھر عورت کو۔ چوری کوئی بھی کر سکتا ہے، مگر عورتوں کے مقابلے میں زیادہ چراتے ہیں مرد۔ یہ انسانی فطرت ہے، اور جب زنا کی بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے عورت کہتا ہے اور پھر مرد، کیونکہ زنا میں عورت ایک مرد کو زیادہ راغب کرتی ہے اور مرد عورت کو کم راغب کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پڑھاتے وقت یہ ترجیح دی جاتی ہے کہ مرد مرد کو پڑھائے اور عورت عورت کو پڑھائے، اور سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ صرف بوائز یا صرف گرلز اسکولوں کے نتائج ان اسکولوں سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں جہاں مخلوط تعلیم دی جاتی ہے۔ As to the thief, be it a man or a woman, be it a male or a female, chop off his or her hand as a punishment from Allah subhanahu wa ta'ala. Here the gender used first for robbing is man first, then female. Both can rob, but who robs more? A man robs more. Therefore Allah says that as for the thief, be it a man or a woman, chop off his or her hand. Both can rob, but we know that men rob more than women. This is the human nature. Where it comes for adultery, Allah says, as for the adulteress, a woman or a man, a zaniya and then a zani. First mention is woman, then man. Because in zina, the woman attracts more a man as compared to a man attracting a woman.
डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि साइंस हमें बताती है कि अगर मर्द किसी लड़की को पढ़ाए तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें औरत के मर्द की तरफ मुतवज्जह होने के चांस कम होते हैं। अगर खातून टीचर हो तो लड़के उसकी तरफ ज्यादा माइल होते हैं। जब मर्द औरत को देखता है तो वो ज्यादा पुरजोश हो जाता है। यही वजह है कि इस्लाम इस मामले में बिल्कुल वाज़ेह है। शरीयत कहती है कि औरत औरत को पढ़ाए और मर्द मर्द को, लेकिन अवामी लेक्चर देते वक्त जब मर्द मखलूत जलसे में लेक्चर दे रहा होता है तो मर्द भी देखते हैं और औरतें भी देख रही होती हैं, मगर मर्द को तबलीग देता देखकर औरतें उसकी तरफ ज्यादा मुतवज्जह नहीं होती। अगर औरत लेक्चर दे रही हो तो मर्द ज्यादा मुतवज्जह होंगे। उसकी बुनियाद पर औरत के लिए भी लाजिम है कि जब भी वो मर्द की बात सुन रही हो और उसके ज़हन में कोई गंदा ख्याल आए तो फौरी नजरें झुका ले। लेकिन गंदे ख्यालात आने के चांसेस मर्द के लेक्चर में कम और औरत के लेक्चर में ज्यादा होते हैं। In a mixed gathering, there are even gents watching, even women watching. But naturally, gent watching is no problem. But a woman watching a gent while giving a lecture or hearing the lecture, there are less chances that she'll be excited as compared to a man watching a woman. So based on that, even when a woman, when she's hearing a talk of any man, of any sheikh, and any unashamed thought comes in her mind, she should lower the gaze. But the chances of unashamed thought coming is less as compared to a male. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि यही वजह है कि उलमा कहते हैं कि एक मर्द मखलूत इज्तिमा में लेक्चर दे सकता है मगर एक खातून नहीं। टीवी पर भी औरत का लेक्चर देना जायज नहीं। मगरबी दुनिया के कुछ उलमा में जो कहते हैं कि इसमें कोई मसला नहीं होता अगर औरत मखलूत इज्तिमा को लेक्चर दे, मगर मैं इनसे मुत्तफिक नहीं। और तमाम मशरकी उलमा और ज्यादातर मगरबी उलमा जो दीन इस्लाम पर सख्ती से अमल करते हैं वो कहते हैं कि औरत मखलूत माहौल में बात नहीं कर सकती है क्योंकि इससे हिजाब टूट जाएगा। यही वजह है कि इस्लामी तौर पर कोई औरत टेलीविजन पर नहीं आ सकती अगर जब उसने बाल ढांपे हों। हाँ, अगर वो नकाब में आए तो फिर शायद काबिल कबूल हो सकता है क्योंकि आवाज से कोई मुतवज्जह नहीं होता। There are, however, some scholars, mainly the Western world, who say no problem in a woman giving a gathering, in a mixed gathering, as long as she's wearing a hijab, even if the face is uncovered, no problem. But I don't agree with them. All the classical scholars, majority of them, they disagree, and even today those scholars who are close to Quran and Sunnah, they disagree that a woman cannot give a talk in a mixed gathering because it will break the hijab. So that's the reason Islamically a woman cannot come on a television, even though if her hair is covered and if she's seen. Yes, if she comes in niqab, it may be accepted. डॉक्टर जाकिर नाइक ने आयशा को बताया कि जहाँ तक औरत और मर्द के बराबर होने की बात है तो उनके हुकूक बराबर है मगर वो फिजिकली एक जैसे नहीं। मैं नहीं कह सकता कि मैं भी बच्चे को अपने पेट से जन्म देना चाहता हूँ क्योंकि ये किरदार खातून का है। मर्द ज्यादा भारी चीजें उठा सकते हैं तो इस पर औरतें इतराज नहीं कर सकती। मैं क्यों ऐसा नहीं कर सकती? कुछ मयारात मुकर्रर हैं जिनकी पैरवी सब पर लाजिम है। मेरे अपने हुकूक हैं और औरत के अपने जो अल्लाह ताला ने दोनों को दिए हैं। दोनों के फराइज भी हैं जो उनके जिम्मा लगाए गए। हम इनसे हटकर जिंदगी नहीं गुजार सकते। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।